نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سامنے ایک اہم ترین مسئلے کو پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ان دونوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا تشہد کے بعد اگر آخری قاعدہ ہے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اب اس کے اندر فرق اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ اگر سنت مؤکدہ ہے یا فرض، اس کو یاد رکھنا ہے، دو لفظ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ 4 رکعت والے فرض ادا کر رہے ہیں یا 3 رکعت والے فرض، جیسے مغرب کے ہو گئے یا وتر کی نماز ہو گئی، تو یا 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس طرح بیٹھیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، عبدہ و رسولہ یہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ لیا، اب یہ کھڑے ہو گئے، یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے کھڑے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ باندھ دیا۔ اب ہے سنت مؤکدہ، پہلے جو ہے 4 فرض ہیں یا 3 رکعت والی نماز فرض ہے تو صرف فاتحہ پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت کے تشہد کے بعد اگر فرض ہے 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، اب 2 رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صرف فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہ طریقہ ہو گیا فرض، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، اب یہ ہو گیا فرض کا طریقہ۔ اس فرق کو یاد رکھ لینا، اس کے اندر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اگر یہی نماز ہے، تشہد پڑھ لیا عبدہ و رسولہ کے بعد آگے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ تیسری کے لیے کھڑا ہونا فرض تھا، اس نے تاخیر کر دی، اب کیا ہوگا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کیا تو نماز ہو جائے گی، نہیں کیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ ہم نے فرض کا طریقہ بتایا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا ہے، اگر 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت بھی ایسے پڑھ لی، یعنی صورت نہیں ملانی فاتحہ کے بعد۔ یہ ہو گیا فرض پڑھنے کا طریقہ۔ 4 کا سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں جو زور کیا ہے 4 رکعت، انہوں نے وہیں تک پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ اچھا، اب یہ مطلب کیا ہے کہ وتر کی نماز ہو یا سنت مؤکدہ ہو، اس کو یاد رکھنا۔ فرض کا طریقہ بتا دیا ہے، تیسری اور چوتھی میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے، صورت نہیں ملانی، اور تشہد کے اندر دونوں چیزیں برابر ہیں، سنت مؤکدہ، فرض اور وتر، یہ تینوں چیزیں تشہد میں پڑھنے تک برابر ہیں۔ آگے اگر اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر فرض کے اندر یا سنت مؤکدہ یا وتر کی نماز کے اندر یہ کام کیا تو پھر ہوگا۔ فرض کا طریقہ بتا دیا کہ تیسری اور چوتھی بغیر صورت ملائے کے پڑھنی، صرف فاتحہ پڑھنی۔ اگر آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے ثنا کے، اگر پہلی رکعت میں شریک ہو۔ اچھا، اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر سنت مؤکدہ ہے یا وتر پڑھ رہا ہے تو اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اس کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تیسری رکعت کے لیے آ رہا ہے، سنت مؤکدہ اور وتر، اب کیا پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، پوری فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سنت بھی ملائے گا، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر وتر کی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہاتھ کو اٹھائیں گے اللہ اکبر، یہ وتر کا طریقہ ہو گیا۔ اب دوبارہ ہاتھ کو باندھ لیں، یہ وتر کا طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کس طرح پڑھنی ہے وہ بعد میں آپ کو سکھاتے ہیں، یہ ہو گیا وتر کو پڑھنا۔ اگر وتر نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے تو سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں چلے گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہ طریقہ جو گزشتہ درس میں ہم نے بتایا۔ تو چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے، جب چوتھی کے لیے کھڑے ہوں گے تو فاتحہ بھی پڑھیں گے، ساتھ سورت کو ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے کے اندر جائیں گے۔ یہ طریقہ ہو گیا سنت مؤکدہ
موقدہ اور وتر کو پڑھنے کا۔ اس سے پہلے والا طریقہ ہم نے بتایا کہ فرض کو کیسے پڑھنا ہے اگر آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ کیسے پڑھنا ہے۔ ان 2 رکعتیں جو پہلے والی ہے نا، اس کے اندر فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور وتر، یہ چاروں چیزیں پہلی 2 رکعت کے اندر برابر ہیں۔ اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ 2 رکعت پوری کر کے بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے تشہد شروع کر دیا، اب درود و رسول تک پڑھ لیا، اس کے بعد ان کو درود پاک پورا پڑھنا ہے۔ سنت غیر موقدہ میں اس کو یاد رکھنا، بار بار لفظ دوہرا رہے ہیں، انشاءاللہ جب آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بات واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم الحمدللہ اس انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب دوسری رکعت پوری کر کے بیٹھیں گے نا، اب درود و رسول کے بعد درود پاک پڑھیں گے، جیسے ہم نے آپ کو گزشتہ درس کے اندر بتایا کہ سنت کا طریقہ کیا ہے، نماز میں سنت کے مطابق پڑھنے کا، پورا درود پڑھیں گے، یعنی درود ابراہیم پورا پڑھیں گے، اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں گے، جیسے دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھ کے اب یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ تیسری رکعت کے لیے آ رہے ہیں سنت غیر موقدہ، جو عشاء کی 4 سنتیں ہیں اور عصر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ غیر موقدہ ہے۔ اب جب یہ تیسری میں کھڑے ہوئے تو اس کو ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ اکبر۔ اب یہ رکوع کرتا ہے، یعنی تیسری رکعت کو ایسے پڑھنا ہے جیسے پہلی کو پڑھا تھا، اس کو یاد رکھنا۔ باقی جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی رہیں گے، جیسے سنت موقدہ کہتا ہے۔ اس کا فرق یاد رکھنا ہے کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے اندر فرق کیا ہے کہ موقدہ کے اندر اب درود و رسول تک پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، غیر موقدہ کے اندر وہ آخر تک دعا تک پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موقدہ میں تیسری رکعت کو فاتحہ سے شروع کرنا ہے، سورت ملا کے رکوع کرنا ہے، غیر موقدہ میں تیسری رکعت کو ثنا سے شروع کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہو گیا فرض کو ادا کرنے کا، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور وتر کو ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، الحمدللہ آپ تک بڑے آسان طریقے سے ہم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں باقاعدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو طریقہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ناظرین کو بھی اپنی اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔